السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں عبادت سے دور کرنے والی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آدمی کو عبادت سے کس طریقے سے کون سی چیزیں دور کر دیتی ہے، کس وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، عبادت میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ اے عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ تجھے توفیق و عنایت سے کامیاب فرمائے۔ تیرے لیے یہ بھی لازمی ضروری ہے کہ تو ان چیزوں کا سبب کرنے کے لیے بھی اپنی ساری کوششیں صرف کر دے جو عبادت سے تجھے مشغول کر کے تیرے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں کوئی کون چیزیں، کن چیزوں کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک پہ ہے رزق کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، خطرات کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، قضا کی اقسام سے بھی انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ شدائد و مصائب یعنی کہ سختی، مصیبتیں، پریشانی آنے کی وجہ سے بھی انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ چار چیزوں کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب میں پہلی چیز بتاتا چلوں۔ پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ رزق۔ تو ان چیزوں میں سب سے پہلے چیز رزق اور نفس کا مطالبہ رزق ہے۔ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل سے منکر ہے، لہذا تجھے چاہیے کہ رزق کے معاملہ میں اور اپنی ہر ضرورت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ اب جب رزق رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کے کوئی تو دوا ہوگا، کوئی علاج ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں اور اپنی ہر ضرورت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ اب رہی بات توکل کی دو وجوہات ہیں، بھروسہ کی دو وجوہات ہیں۔ رزق اور دیگر ضروریات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ضروری ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اطمینان حاصل ہو سکے اور کسی بھی نیکی کو مکمل طور پر ادا کیا جا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہوگا تو لازمی طور پر رزق کی تلاش کسی حاجت اور کسی دوسری مصلحت کی وجہ سے عبادت میں مشغولیت نہ ہو سکے گی۔ وہ مشغولیت خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری تو اس طرح کے عام لوگوں کی طرح جسمانی اعتبار سے کسب معاش اور طلب معاش پہ راغب ہوگا۔ اب رہی باطنی اعتبار، ایک تو ظاہری اعتبار اور دوسرا باطنی اعتبار توکل کا۔ باطنی اعتبار سے اس طرح کی ارادہ و ذکر قلبی وسوسوں کے ذریعے ان لوگوں کی طرح مشغول رہے گا جو انہی سوچوں میں معلق ہے، جبکہ عبادت کو توجہ قلبی فراغت و جسمانی مشغولیات سے فراغت کی ضرورت ہے تاکہ کمحق ہو عبادت کی جا سکے، اور ایسی فراغت بھروسہ کرنے والے ہی کا مقدر ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سے کمزور دل لوگوں کا دل تو کچھ نہ کچھ رزق سے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ دنیاوی اخروی امور و معاملات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ میں نے اکثر اپنے شیخ ابو محمد علیہ رحمہ سے سنا فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو محمد علیہ رحمہ سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ دو قسم کے آدمی ہی اپنے مقاصد کی تکمیل کر پاتے ہیں، ایک بھروسہ کرنے والا، دوسرا پچھاڑ دینے والا بہادر آدمی۔ اب میں کہتا ہوں کہ معنی کے اعتبار سے میرے شیخ کا یہ کلام جامع معنی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کا کلام بہت جامع معنی ہے کہ بہادر شخص تو اپنی قوت و جرأت سے جب اپنے معاملات کی تکمیل کا قصد کرتا ہے تو واپسی کی راہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا،
اور نہ ہی قلبی خطرات اس کی ارادوں کو کمزور ہونے دیتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے امور سر انجام دے لیتا ہے۔ اسی طرح متوکل شخص وعدہ الہی کے مطابق یقین کامل، نگاہ بصیرت و قوت ارادی سے معاملات کی تکمیل کا ارادہ کرتا ہے، پھر ان کی انجام دہی ان کی محنت تو کسی انسان کا ڈر، نہ ہی شیطانی وسوسوں کی حملے اسی ارادوں سے باز رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر یہ انسان بھی اپنے مقاصد میں کامیاب اور اپنے مطالبہ میں منزل مقصود تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کمزور عقیدے والے لوگوں کا، تو وہ ہمیشہ بھروسہ اور شک اور فتور و حیرت کے درمیان چراگاہ میں بند گدھے اور ڈربے میں بند مرغیوں کی طرح رامک کوئیاں مارتے رہتے ہیں، اپنے صاحب سے کیے ہوئے وعدے پر حیرت سے بھری نگاہ ڈالے رہتے ہیں۔ ان کا نفس معاملات کی انجام دہی کے وعدے پورے نہیں کرتا، ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہے، وہ کوئی بھی قابل تعظیم کام کا قصد ہی نہیں کر پاتا۔ اگر قصد ارادہ کر لے تو وہ کامیاب ہو پاتے، یعنی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شخص ارادہ ہی نہیں کرتا ہے تو کامیاب کیسے ہوں گے، اور نہ ہی ارادوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا والے میں سے اصحاب ہمت لوگ بہت بڑے مرتبے اور بہت ہی بڑی منزل تک رسائی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک انہوں نے اپنے آپ سے، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے قلبی طور پر قطع تعلق اختیار نہ کر لیے۔ اس لیے رزق جو ہے انسان کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اور عبادت سے دور کرنے والی چار چیزیں ہیں: رزق، خطرات، قضا کی اقسام، شدائد و مسائل۔ میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے کچھ باتیں لاتا رہوں گا۔ یہ باتیں تھیں کہ عبادت سے دور کرنے والی چیزیں چار ہیں: رزق، خطرات، قضا کی اقسام، شدائد و مسائل۔ اور رزق کو میں نے بتایا، اور رزق میں سے تھوڑی سی باتیں میں نے بتائی، اور انشاءاللہ آگے میں مزید بتانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو دوسری باتیں جاننی ہیں تو آپ اپنے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، مجھے فلاں مسئلے کی ضرورت ہے۔